اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے روا شدن شہزادگاں باز از اتمام بحث او ماجرا بجانب ولایت چین سوئی معشوق و مقصود تا بقدر امکان بمقصود نزدیک تر شوند اگرچہ راہ وصل مسدود است بقدر امکان نزدیک تر شدن محمود است۔ یعنی بحث اور واقعے کے پورا کرنے کے بعد شہزادوں کا اپنے معشوق اور مقصود کی طرف چین کی ولایت کی جانب روانہ ہونا تاکہ بقدر امکان مقصود سے زیادہ نزدیک ہو جائیں، اگرچہ وصل کا راستہ بند ہے، بقدر امکان نزدیک تر ہونا اچھا ہے۔ تینوں شہزادے جب انہیں واسطہ پڑا، عشق نے ان کی مناسب گوشمالی کی، انہوں نے یہ کہا اور فوراً روانہ ہو گئے، اے میرے یار، جو کچھ ہونا تھا اسی وقت ہو گیا۔ انہوں نے صبر اختیار کیا اور صدیقین میں سے ہو گئے۔ اس کے بعد چین کے شہروں کی جانب روانہ ہو گئے، ماں باپ اور ملک کو چھوڑا، چھپے ہوئے معشوق کی راہ اختیار کی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، شہزادے دوسروں کو تو صبر کی تلقین کرتے تھے، لیکن جب خود عشق میں مبتلا ہوئے تو اس عشق نے ان کی کافی گوشمالی کی، یعنی جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا، اور انہوں نے مزید انتظار نہ کیا اور فوراً چین کو روانہ ہو گئے۔ یا مطلب یہ ہے کہ یہ روانگی ہی سب کچھ تھی اور آئندہ کے واقعات اسی کی فروعات ہیں۔ اب انہوں نے عشق پر جماع اختیار کیا اور اس کی عملی تصدیق کر دی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ابراہیم ادہم کی طرح تخت سے عشق نے ان کو بے سروپا اور فقیر کر دیا، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عمدہ رسول کی طرح اپنے آپ کو آگ میں ڈال دیا، یا بزرگ و صابر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح عشق اور اس کے خنجر کے سامنے گلا رکھ دیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی طرح سلطنت کو خیر بات کہہ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بخوشی آگ میں جانا پسند کیا اور اپنی دعوت سے منحرف نہ ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی قربانی دینے پر آمادہ ہو گئے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حکایت امراء القیس کے بادشاہ عرب بود او بصورت یوسف علیہ السلام وقت خود او زنان عرب زلیخا او وار مردائے او و او شاعر طبع بود او این شعر اوست قفا نبک من ذکر حبیب و منزل چوں ہما زنا اور ایجان می جستند اے عجب غزل او نالا او بہر چہ بود مگر دانست کے اینہا ہما تمثال صورت اند کہ بر تختہائے خاک نقش کردہ اند۔ آخر الامر امراء القیس را حال پیدا شد کہ نیم شب از ملک و فرزنداں گریخت او خود را بدلکے پنہا کرد او از اقلیم با قلیم دیگر برفت بطلب آنکا از اقلیم منزہ است واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یعنی امراء القیس کی حکایت، جو عرب کا بادشاہ صورت میں اپنے دور کا یوسف علیہ السلام تھا اور عرب کی عورتیں زلیخا کی طرح اس پر قربان تھیں، اور وہ شاعر مزاج تھا، اور یہ شعر اس کا ہے، قفا نبکا من ذکر حبیب و منزل، یعنی تم دونوں ٹھہرو، ہم محبوب اور منزل کے ذکر سے رو لیں۔ جبکہ تمام عورتیں دل و جان سے اس کی جستجو میں تھیں۔ تعجب ہے اس کی غزل اور نالہ کس کے لیے تھا؟ شاید اس نے یہ جان لیا تھا کہ یہ تمام تصویریں ہیں اور جو مٹی کے تختوں پر نقش کر دی ہیں۔ بالآخر امراء القیس کی ایسی حالت ہو گئی کہ آدھی رات کو ملک اور اولاد سے بھاگ نکلا اور اپنے آپ کو گدڑی میں چھپا لیا اور ایک ملک سے دوسرے ملک میں اس وقت کی طلب میں چل پڑا جو ملک سے پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حقیقی عشاق کے ذکر سے مجازی عاشق کی حکایت کی طرف منتقل ہو گئے ہیں۔ امراء القیس جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے 24 سال پہلے گزرا ہے، وہ تو ایک فاسق و فاجر شاعر تھا۔ ہو سکتا ہے کہ مولانا کی مراد کوئی اور شاعر ہو جو مجاز سے عشق حقیقی تک پہنچ گیا ہو، اور جو شعر سرخی میں مذکور ہے وہ مولانا نے ذکر نہ کیا ہو، کسی اور کا اضافہ ہو۔ وہ امراء القیس جو سلطنت سے محروم ہو، اس کو بھی عشق نے خطۂ عرب سے جدا کر دیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ امراء القیس کو پیاسا ملکوں سے، عشق نے اس کو بھی عرب کے خطے سے کھینچا۔ نازک مزاج اور حسین تھا، شاعر اور کمال میں صاحب اصول تھا۔ جب عشق حقیقی نے اس کے دل پر اثر کیا تو اس پر ملک اور بال بچے اور مکان سرد پڑ گیا۔ آدھی رات کو گدڑی اوڑھی اور چلا گیا، فوراً سلطنت سے بھاگ گیا، یہاں تک کہ تبوک میں آیا، اینٹیں پاٹتا تھا۔ لوگوں نے بادشاہ سے کہا، بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ یہاں امراء القیس بھکاری بن کر آیا ہے، عشق کے شکار میں اور اینٹیں پاٹتا تھا۔ وہ بادشاہ رات میں اٹھا، اس کے سامنے آیا، اس سے کہا، اے خوبصورت بادشاہ، تم یوسف دوراں ہے، تو یوسف دوراں ہے، تیرے لیے 2 ملک مکمل ہیں، شہر اور حسن تیرے تابع ہیں۔ مرد تیری تلوار کی وجہ سے غلام بن گئے، اور وہ عورتیں تیرے بے عبر چاند کی ملکیت میں۔ اگر تو ہمارے پاس رہے تو ہماری خوش نصیبی ہے، ہماری جان تیرے وصل سے 100 جان بن جائے۔ میں بھی اور میرا ملک بھی تیرا مملوک ہے، اے وہ کہ تیری ہمت کی وجہ سے بہت سے ملک چھوڑے ہوئے ہیں۔ اس نے اس سے بہت سی نادانی کی باتیں کہیں اور وہ چپ تھا۔ اچانک اس نے سر سے نقاب اٹھایا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، وہ حسین بھی تھا اور شاعر، اور اپنے فن کا مکمل شخص تھا۔ جب اس پر عشق کا اثر ہوا تو ہر چیز سے اس کا دل سرد ہو گیا۔ امراء القیس پر جب اللہ تعالیٰ کے عشق کا اثر ہوا، سلطنت چھوڑ کر آدھی رات کو بھاگ نکلا، تبوک یعنی اپنا وطن چھوڑ کر تبوک کے علاقے میں پہنچا اور وہاں اینٹیں پاتھنے لگا۔ لوگوں نے شاہ تبوک سے ذکر کیا کہ امراء القیس بادشاہ یہاں گدا بن کر آ گیا ہے اور اینٹیں پاتتا ہے، عشق نے اس کا شکار کر لیا ہے۔ تبوک کا بادشاہ رات میں امراء القیس کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ تو حسن و جمال میں یوسف دوراں ہے اور ملک و حسن تیرا غلام ہے۔ مرد تیری تلوار کی وجہ سے تیرے غلام ہیں اور عورتیں تیرے حسن کی وجہ سے تیری باندیاں ہیں۔ اگر تو میرے پاس مقیم ہو جائے تو میری خوش نصیبی ہوگی۔ تو نے اپنی مردانہ ہمت سے اپنے ملکوں کو چھوڑا اور میرا ملک اب تیرا ہے۔ شاہ تبوک نے اس سے بہت سی دانائی کی باتیں کیں، لیکن وہ خاموش رہا۔ پھر اس نے اپنے سر سے نقاب ہٹایا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ نہ جانے اس نے اس کے کان میں عشق اور درد کی کیا بات کہی، اس کو اس نے فوراً اپنی طرح سرگرداں کر دیا۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کا یار ہو گیا، وہ بھی تخت اور پٹکے سے بیزار ہو گیا، یہاں تک کہ دونوں بادشاہ دور شہروں میں چلے گئے۔ عشق نے یہ گناہ ایک بار نہیں کیا ہے، وہ بڑوں کے لیے شہد اور بچوں کے لیے دودھ ہے، وہ ہر کشتی کا آخری وزن ہے کہ جب وہ کشتی میں پہنچ جائے اس کو ڈبو دے، اس کو پاؤں سے سر تک گہرائی میں کھینچ لے۔ ان دونوں بادشاہوں کے علاوہ بہت سے بے شمار بادشاہ ہوئے ہیں، عشق نے ان کو سلطنت اور خاندان سے جدا کر دیا ہے۔ اس شاہ زمان کے خسرو کا قصہ انسانوں اور جنوں میں مشہور ہے۔ ان تینوں شہزادوں کی جان بھی چین کے چاروں طرف پرندوں کی طرح ہر جانب دانہ چگتی پھرتی تھی، طاقت نہ تھی کہ دل کی بات پر
لب کشائی کریں، کیونکہ راز خطرناک اور عظیم تھا۔ لاکھوں سر اس وقت ایک پیسہ کے ہوتے ہیں جب غضبناک عشق کمان پر چلا چڑھا لے۔ خوشی کے وقت میں عشق بغیر غصے کے ہر وقت بے باکانہ قتل کی عادت رکھتا ہو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، معلوم نہیں کہ امراء القیس نے شاہ تبوک کے کان میں عشق و درد کی کیا بات کہی ہے کہ اس کو بھی اپنا جیسا بنا دیا۔ شاہ تبوک نے امراء القیس کا ہاتھ پکڑا اور اس کا ساتھی بن گیا اور اس کو تخت شاہی اور پٹکے سے بیزاری ہو گئی۔ دونوں بادشاہ دور دراز ممالک کی جانب چل کھڑے ہوئے۔ عشق سے یہ کرامت پہلی بار صادر نہیں ہوئی ہے، یہ کام وہ سینکڑوں بار کر چکا ہے۔ عشق کی یہ تاثیر بڑوں پر ہی نہیں ہے، بچوں پر بھی ہے۔ وہ بوجھ جس کے رکھنے پر اتنا وزن بڑھ جائے کہ کشتی ڈوبنے لگے، اس کو من الاخیر کہا ہے۔ عشق وہ وزن ہے جس کے رکھنے سے انسان کی کشتی غرق ہو جاتی ہے۔ امراء القیس اور شاہ تبوک کے علاوہ سینکڑوں بادشاہوں کو عشق نے خانہ ویران کیا ہے کہ خسرو کا باپ سیاونش اپنے باپ کے کاؤش سے ناراض ہو کر توران کے بادشاہ افراسیاب کے پاس چلا گیا تھا، جس کو کسی وقت افراسیاب نے مار ڈالا کہ خسرو توران ہی میں پیدا ہوا اور اس نے وہیں پرورش پائی۔ پھر اپنے دادا کے کاؤش کے پاس آ گیا اور دادا کے مرنے کے بعد تخت نشین ہو کر اس نے افراسیاب سے اپنے باپ کا انتقام لیا۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ اپنے فرزند لہراسب کو تخت پر بٹھا کر یاد الہی میں جنگلوں میں نکل گیا اور لاپتہ ہو گیا۔ تینوں شہزادے چین پہنچ کر مارے مارے پھرتے تھے، اپنے عشق کا راز بھی خطرناک ہونے کی وجہ سے ظاہر نہ کرتے تھے۔ جب عشق میں معشوق یا اس کے سرپرستوں کے غصے کی وجہ سے غضبناکی پیدا ہو جاتی ہے تو پھر عاشقوں کے سر کوڑیوں کے مول کے ہوتے ہیں۔ عشق کی خوشی میں معشوق کی ادائیں قتل کرتی ہیں۔ جب اس کی خوشی کی حالت کا یہ اثر ہے تو غصے کی حالت کی کیا بات بتائی جائے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ وہ خوش ہوتا ہے، میں کیا بتاؤں جب وہ غضبناک ہوتا ہے، لیکن جان کی چراگاہ اس کے شیر پر قربان ہے، جس کو یہ عشق اور اس کی تلوار قتل کر دے۔ قتل ہو جانا ہزاروں زندگیوں سے بہتر ہے۔ سلطنتیں اس غلامی پر قربان ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے راز کی باتیں سینکڑوں خوف اور خطروں کے ساتھ آہستہ کہتے۔ خدا کے سوا راز کا کوئی محرم نہ تھا، آسمان کے سوا آہ کا کوئی ساتھی نہ تھا۔ آپس میں کچھ اصطلاحیں خبر دینے کے لیے رکھتے تھے۔ پرندوں کی اس بولی سے عوام نے سیکھ لیا ہے، بڑائی کی شان و شوکت حاصل کر لی ہے۔ وہ کلام پرند کی آواز کی صورت ہے، وہ ناقص انسان پرندوں کی حالت سے غافل ہے۔ سلیمان علیہ السلام کہاں ہے جو پرندوں کی بولی سمجھے؟ دیو اگرچہ ملک پر قبضہ کر لے، اجنبی ہے۔ دیو نے سلیمان علیہ السلام کی مشابہت پر قیام کیا، اس کو مکر کا علم ہے، علمنا کا نہیں ہے۔ چونکہ سلیمان علیہ السلام خدا کی جانب سے خوش تھے، ان کی پرندوں کی بولی علمنا سے تھی، تو ہوائی پرند سے سمجھ لے، کیونکہ تو نے من لدن کے پرند نہیں دیکھے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، عاشق بہرحال اس پر جان قربان کرنے کا خواہش مند رہتا ہے۔ فراق کی ہزاروں زندگیوں سے عاشق مر جانے کو بہتر سمجھتا ہے اور عشق کی غلامی پر سینکڑوں سلطنتیں قربان کر دیتا ہے۔ چونکہ راز کے ظاہر ہونے میں خطرہ تھا، اس لیے تینوں شہزادوں نے اس معاملے میں باہمی بات چیت کے لیے کچھ اصطلاحیں بنا لی تھیں۔ ان کے راز کا سوائے خدا کہ کوئی محرم نہ تھا، ان کی آہ کا سوائے آسمان کے کوئی ساتھی نہ تھا۔ جب وہ آپس میں درد و عشق کی بات کرتے تو ان اصطلاحوں میں کرتے تھے۔ مولانا نے ان شہزادوں کی اصلاح سازی سے بزرگوں کی اصطلاحوں کی طرف
مولانا نے ان شہزادوں کی اصطلاح سازی سے بزرگوں کی اصطلاحوں کی طرف انتقال فرمایا ہے کہ عوام بزرگوں کی اصطلاحیں سیکھ لیتے ہیں اور ان کے حقیقی معانی سے بے خبر ہوتے ہیں اور ان اصطلاحوں کو اپنی شان و شوکت بڑھانے کے کام میں لاتے ہیں۔ وہ بزرگوں کی اصطلاحیں ان کے لیے ایسی ہیں کہ کوئی شخص پرندوں کی محض بولی سن لے اور جو ان کا مقصد ہے اس کو نہ سمجھ سکے۔ پرندوں کی بولی حضرت سلیمان علیہ السلام ہی سمجھ سکتے تھے، اسی طرح عارفین کے کلام کو عارف سمجھ سکتا ہے۔ سنحر نامی دیو نے اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ملک پر قبضہ بھی کر لیا اور ان کی سی صورت بنا لی تو وہ اس منطق و تیر کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ یہی حال مزورین کا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہمیں پرندوں کی بولی سکھا دی گئی ہے۔ اے مخاطب، تو ان ہوائی پرندوں کو دیکھ کر بات سمجھ لے کہ ان کی بولی تو سن لیتا ہے لیکن ان کا مفہوم نہیں سمجھتا ہے۔ طیور من لدن کا یہاں مطلب ہے کہ وہ عارفین جن کو علم لدنی حاصل ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ سی مرغوں کی جگہ کاف سے اس جانب ہے، وہ ہر خیال کے لیے آسان نہیں ہے۔ جس خیال نے اس کو اتفاقاً دیکھا فوراً مشاہدہ کے بعد فراق واقع ہو جائے گا، قطع تعلق کا فراق نہیں، مصلحت کی وجہ سے، کیونکہ وہ فضیلت ہر قسم کے فراق سے محفوظ ہے۔ اس جان جیسے جسم کی بقا کے لیے سورج تھوڑی دیر کے لیے ابر میں چھپ جاتا ہے، اس روحانی جسم کی بقا کے لیے سورج تھوڑی دیر کے لیے برف سے جدا ہو جاتا ہے۔ تو ان سے اپنی جان کی صلاح تلاش کر، خبردار ان کے حرفوں کی اصطلاح نہ چرا۔ اس زلیخا نے کالا دانے سے لے کر اگر تک سب چیزوں کا نام یوسف علیہ السلام کا رکھا تھا۔ ان کا نام ناموں میں چھپا ہوا تھا، محرموں کو اس کا راز بتا دیا تھا۔ جب وہ کہتی موم آگ سے نرم ہو گیا، یہ مطلب ہوتا کہ وہ یار ہم پر مہربان ہو گیا، اور اگر وہ کہتی دیکھو چاند نکل آیا، اور اگر وہ کہتی اس بیت کی شاخ سبز ہو گئی، اور اگر وہ کہتی پانی عمدہ لہریں کھا رہے ہیں، اور اگر وہ کہتی کالا دانہ خوب جل رہا ہے، اگر وہ کہتی پتے خوب لہلہا رہے ہیں، تالیاں بجاتے ہوئے رقص اور مستی کر رہے ہیں، اور اگر وہ کہتی پھول نے بلبل سے راز کہہ دیا، اور اگر وہ کہتی شاہ نے شہباز کا راز کہہ دیا، اگر وہ کہتی نصیبہ کیسا مبارک ہو گیا، اگر وہ کہتی سامان جھاڑ لو، اور اگر کہتی کہ سقا پانی لے آیا، اور اگر وہ کہتی کہ سورج نکل آیا، اور اگر وہ کہتی کل رات انہوں نے دیگ پکائی ہے، یا مسالہ پکنے سے ایک جان ہو گئے ہیں، اور اگر وہ کہتی روٹیاں بے نمک ہیں، اور اگر وہ کہتی آسمان الٹا گھومتا ہے، اور اگر وہ کہتی میرے سر میں درد ہو گیا، اور اگر وہ کہتی میرے سر کا درد اچھا ہو گیا، محرم سمجھ جاتے کہ اس نے کیا کہا، کہ مخالف موافق کا ساتھی ہو گیا۔ اگر وہ تعریف کرتی تو ان کا گلے ملنا ہوتا، اور اگر وہ برائی کرتی تو ان کی جدائی ہوتی۔ اگر وہ ہزاروں نام ملا دیتی، اس کا ارادہ اور اس کی خواہش یوسف علیہ السلام ہوتے۔ جب وہ بھوکی ہوتی ان کا نام لیتی، وہ ان کے جام سے سیر اور مست ہوتی، اس کی پیاس ان کے نام سے بجھ جاتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا نام باطن کا شربت بن جاتا، اور اگر اس کے کوئی درد ہوتا اس بلند نام سے اس کا درد فوراً آرام بن جاتا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عارفوں سے مراد ان کی روح ہے جس کا مقام عرش سے بھی بالا ہے۔ ہر خیال کے لیے آسان نہیں ہے کہ اس کے مقام اور استفاضے کو دیکھ سکے۔ جو عارفین اس مقام اور استفاضے کا مشاہدہ کرتے ہیں وہ ہمہ وقت نہیں کرتے بلکہ کچھ احوال میں مشاہدہ کرتے ہیں، پھر ان کو فراق حاصل ہو جاتا ہے۔
ان کی یہ جدائی قطع تعلق کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ جسم سے تعلق کی مصلحت کی بنیاد پر ہے، اس لیے کہ اس استفاضے کے لیے جسم کا بقا بھی ضروری ہے، لہذا وہ مشاہدہ منقطع کر دیا جاتا ہے اور تجلیات کا سورج ابر میں غائب ہو جاتا ہے۔ چونکہ جسم کو بھی قائم رکھنا ہے، لہذا تجلیات اس روحی جسم سے مخفی ہو جاتی ہے تاکہ بدن کے اس برف کو سورج کی تجلیات بالکل نہ گھلا دیں۔ عارفین سے اپنی روح کی اصلاح کرا، ان کی اصطلاحوں کو چرا کر استعمال نہ کر۔ زلیخا نے رازداری کے مختلف اصطلاحیں بنا رکھی تھیں۔ خود بول کر حضرت یوسف علیہ السلام مراد لیتی تھی، عود بول کر حضرت یوسف علیہ السلام مراد لیتی تھی۔ نظر لگ جانے پر جس کی دھونی دی جاتی ہے وہ کالا دانہ ہے، اگر وہ لکڑی ہے جو خوشبو کے لیے جلائی جاتی ہے۔ محرمہ وہ ہیں جو اس کے ہمراز تھے اور وہ ان لفظوں سے حضرت سے متعلق بات سمجھ جاتے تھے۔ اگر وہ یہ کہتی تھی کہ موم آگ سے نرم ہو گیا تو مطلب ہوتا تھا کہ آج حضرت یوسف علیہ السلام نے مجھ پر مہربانی کی۔ اگر وہ کہتی کہ دیکھو چاند نکل آیا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یوسف علیہ السلام آ گئے۔ اگر وہ کہتی کہ بیت کی شاخ سبز ہو گئی تو مراد ہوتی تھی کہ وصل کی امید ہری ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب ہوتا کہ امیدوں کا دریا موجزن ہے۔ یا اس کا مطلب ہوتا کہ ہر حسین حضرت یوسف علیہ السلام کا دلدادہ ہے۔ گل کہتی تو مطلب ہوتا کہ آج تنہائی میں باتیں ہوئیں۔ شہ کہتی تو مطلب ہوتا کہ آج حضرت یوسف علیہ السلام نے میرے حال کا ذکر کیا ہے۔ بخت کہتی تو مطلب ہوتا کہ آج دیدار میسر آیا۔ رخت کہتی تو مطلب یہ ہوتا کہ میرے پاس محرم راز کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ سقا کہتی تو مطلب یہ ہوتا کہ وصل کے پانی سے سیرابی کا وقت آ گیا ہے۔ آفتاب کہتی تو مطلب یہ ہوتا کہ وصل کی کرن نمودار ہو گئی ہے۔ دیگے کہتی تو مطلب ہوتا کہ وصل کے اسباب مہیا ہو گئے۔ بے نمک کا مطلب یہ ہوتا کہ وصل کے اسباب سازگار نہیں ہیں۔ عکس کا مطلب ہوتا کہ وصل کی تدبیر کا الٹا نتیجہ نکلا۔ سرم کہتی تو مطلب یہ ہوتا کہ فراق کے اثرات پڑ رہے ہیں۔ درد اچھا ہونے کا مطلب یہ ہوتا کہ وصل کی جھلک نظر آ گئی ہے۔ جو رازداں تھے وہ مطلب سمجھ جاتے تھے اور یہ طریقہ اس لیے اختیار کیا تھا کہ رازدانوں میں غیر بھی تھے۔ اگر وہ کسی چیز کی تعریف کرتی تو اس چیز سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کا وصل ہوتا، اور اگر برائی کرتی تو ان کا فراق ہوتا۔ لاکھوں اصطلاحوں سے اس کا مقصود حضرت یوسف علیہ السلام ہوتے۔ اگر وہ ان کا تذکرہ کرتی تو وہ اس کے لیے غذا کا کام دیتا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے ذکر سے وہ اپنی پیاس بجھاتی تھی اور ان کا ذکر ان کے لیے شربت بن جاتا تھا۔ ان کا ذکر اس کے درد کا علاج تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جاڑے کے وقت وہ اس کا پوستین ہوتا۔ دوست کا نام عشق میں یہی کرتا ہے۔ عوام ہر وقت پاک نام لیتے ہیں، جبکہ وہ عشق بھرا نہ ہو یہ کام نہیں کرتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ اللہ کے نام سے کیا وہ خود ان کے نام سے بھی نہیں ان کے لیے ظاہر ہو جاتا۔ وہ خود ان کے نام سے بھی ان کے لیے ظاہر ہو جاتا۔ جب جان اللہ تعالی سے وابستہ ہو گئی اس کا ذکر یہ ہے، اس کا ذکر وہ ہے۔ وہ اپنے آپ سے خالی اور دوست کے عشق سے پر تھے۔ تو پیالے سے وہی ٹپکے گا جو اس میں ہے، مسکرانا وصل کے زعفران کی خوشبو دے گا، فراق میں رونا
پیاس کی بوئیں، ہر ایک کے دل میں سینکڑوں مرادیں ہیں۔ عشق و محبت کا یہ مذہب نہیں ہوتا۔ عشق کے لیے دن میں یار سورج ہے، سورج اس چہرے کا نقاب ہے۔ جو شخص نقاب کو یار کے چہرے سے ممتاز نہ کرے، وہ سورج کا پجاری اس سے دستبردار ہو جا۔ روز وہی ہے اور عاشق کی روزی بھی وہی ہے، دل بھی وہی ہے اور عشق کی دل سوزی بھی وہی ہے۔ مچھلیوں کے لیے پانی سے حاصل ہو گئی روٹی اور پانی اور لباس اور دوا اور نیند۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جاڑوں میں ان کے ذکر سے بدن میں حرارت پیدا کرتی تھی۔ خواص اللہ کے ذکر سے یہی فائدے اٹھاتے ہیں، لیکن عوام کے ذکر میں چونکہ عشق شامل نہیں ہے، لہٰذا ذکر کی وہ تاثیرات بھی نہیں ہیں۔ خدا کا نام عشق کے ساتھ تو اثر کرتا ہی ہے، لیکن فنا کے مقام پر پہنچنے کے بعد خود فانی کا نام وہی اثر کرتا ہے جو خدا کا نام اثر کرتا ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قم بإذنی کہنا وہی معنی اور اثر رکھتا ہے جو قم بإذن اللہ کا تھا۔ جب فانی کی جان ذات باری سے متصل ہو گئی تو اس جان کا ذکر کرنا خدا کا ذکر کرنا ہے، اور خدا کا ذکر کرنا اس جان کا ذکر کرنا ہے۔ فانی اب اپنی ذات سے خالی ہے اور اللہ کے عشق سے پر ہے، تو پیالے میں سے وہی ٹپکے گا جو پیالے کے اندر ہے۔ اب اس فانی کے طبعی افعال بھی حضرت حق تعالی کے ساتھ معاملے کے مخبر ہوں گے۔ اس کا ہنسنا وصل کی وجہ سے ہوگا اور اس کا رونا فراق کی وجہ سے ہوگا۔ عام انسانوں کے دلوں میں سینکڑوں مرادیں ہیں، یہ عشق کا مذہب نہیں ہے۔ عشق کے دل میں صرف معشوق، عاشق کے دل میں صرف معشوق کے حصول کی مراد ہوتی ہے۔ عاشق کے لیے تو ہر چیز میں معشوق کی جھلک نظر آتی ہے، سورج میں بھی وہ معشوق کی جھلک سمجھتا ہے۔ سورج اپنا فانی نور نہیں سمجھتا ہے، بلکہ اس کو صرف نور حق کا مظہر سمجھتا ہے، اور سورج کو محض اس محبوب کے چہرے کا نقاب سمجھتا ہے۔ جو سورج کا اپنا ذاتی نور سمجھے وہ سورج کا پجاری ہے اور اس سے تعلق توڑ لے۔ عاشق کا تو سب کچھ وہی معشوق ہے، اس کا دن بھی وہی ہے، اس کی خوراک بھی وہی ہے، دل بھی وہی ہے اور دل سوزی بھی وہی ہے۔ مچھلی کو سب کچھ پانی ہی سے حاصل ہے، اسی طرح خدا کے عاشق کو بھی سب کچھ عین ذات سے حاصل ہوتا ہے، خواہ خوراک ہو یا پوشاک۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ بچے کی طرح پستان سے دودھ حاصل کرنے والا ہے، وہ دونوں جہان میں دودھ کے سوا کچھ نہیں جانتا۔ بچہ دودھ کو جانتا ہے نہیں بھی جانتا، اس طرف کسی تدبیر کی راہ نہیں ہے۔ اس بھاگے ہوئے کے تعویذ نے روح کو بے وقوف بنا دیا تاکہ وہ فاتح اور مفتوح کو نہ پائے۔ سلوک میں بے وقوف نہیں ہوتا، بلکہ اس میں اس کا عامل دریا ہوتا ہے، نہ کہ بہاؤ اور نہر۔ جب وہ آتا ہے تاکہ حاصل کرے، گم ہو جاتا ہے، بہاؤ کی طرح سمندر میں ڈوب جاتا ہے۔ دانہ گم ہوا تو وہ انجیر بنا، جب تک تو نہ مرا میں نے سونا نہ دیا، یہ ہوتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، عاشق معشوق کے سوا کسی سے تعلق نہیں رکھتا، جیسا کہ شیرخوار بچہ صرف دودھ کو جانتا ہے۔ بچہ دودھ کو فی الجملہ جانتا ہے، اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہوتا۔ یہی حال عارف کا ہے کہ وہ ذات خداوندی کا عاشق ہے، لیکن اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہے۔ عوام عارف کے اس علم سے بھی محروم ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بدنی تعلق نے ان کی روح کو محروم کر دیا ہے۔ وہ تعویذ جو کسی بھاگے ہوئے کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے وطن کو واپس لوٹ آئے، یعنی اس سے مراد بدنی تعلقات ہیں۔ اب اس کی روح فاتح یعنی حق تعالی اور مفتوح یعنی مخلوق میں امتیاز نہیں کرتی ہے۔ عام انسان کی یہ حالت
سلوک سے پہلے ہوتی ہے۔ جب وہ راہ سلوک اختیار کر لیتا ہے تو اس کی یہ حالت نہیں رہتی۔ اس کے تعلقات بدنی ختم تو نہیں ہوتے، لیکن اب دریائے حقیقت اس کا عامل بن جاتا ہے۔ سالک جب اس حقیقت کو تلاش کرتا ہے تو خود گم ہو جاتا ہے، جس طرح بہاؤ سمندر میں پہنچ کر گم ہو جاتا ہے۔ بیج جب گم ہو جاتا ہے تو وہ انجیر بن کر رونما ہوتا ہے۔ صدر جہاں کے مقولے تامردی کا یہی مطلب تھا۔ بڑے بھائی نے یہ کہا کہ یا تو میرے قدم مجھے مقصود تک پہنچا دیں گے، ورنہ دل کی طرح سروں میں قربان کر دوں گا۔ یہ عربی شعر کا ترجمہ ہے۔ ملامت گر کو خطاب ہے کہ تیری نصیحت بیکار ہے، جبکہ عاشق کو خدا نے گمراہ کیا ہے، تو اس کو راہ راست پر کیسے لا سکتا ہے؟ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے بعد از مکس او متواری شدن در بلاد چین در شہر تختگاہ او دراز شدن صبر او بے صبر شدن برادر بزرگ ترکا من رفتم تا خرد رابر شاہ چین عرضہ کنم او نصیحت برادران او را سود ناداشتن اما قدمی ینیلنی مقصودی او القی راسی کفوادی ثم یا پائی رساندم بمقصود میرا یا سر بنہم ہمچوں دل از دست آنچا یا عادل العاشقین دا فئت ادلح اللہ کیف ترشدها، یعنی ٹھہرنے اور چین کے شہر دارالخلافہ میں چھپے رہنے اور صبر کے دراز ہو جانے کے بعد اور سب سے بڑے بھائی کا بے صبر ہو جانا کہ میں جاتا ہوں تاکہ اپنے آپ کو شاہ چین کے سامنے پیش کر دوں اور بھائیوں کی نصیحت کا اس کو فائدہ نہ دینا۔ اور شعر ہے یا میرا قدم مجھے میرا مقصود عطا کر دے، یا میں اس جگہ دل کی طرح اپنا سر ڈال دوں، یا پاؤں مجھے مقصود تک پہنچا دے، یا دل کی طرح میں اس جگہ سر ہاتھ سے رکھ دوں۔ اے عاشقوں کو ملامت کرنے والے، اس جماعت کو چھوڑ جس کو خدا نے گمراہ کیا ہے، تو اس کو کیسے ہدایت دے گا؟ اس بڑے نے کہا اے میرے بھائیوں، انتظار سے یہ میری جان ہونٹ پر آ گئی، میں لاپرواہ بن گیا ہوں، مجھ میں صبر نہیں رہا، اس صبر نے مجھے آگ میں بٹھا دیا، اس صبر سے میری طاقت اکیلی رہ گئی، میرا واقعہ عاشقوں کی عبرت بن گیا، میں فراق میں جان سے سیر ہو گیا، فراق میں زندہ رہنا نفاق ہے، اس کے فراق کا درد مجھے کتنا قتل کرے گا، سر کاٹ دے تاکہ عشق مجھے سر بخش دے، میرا دین عشق کے ذریعے زندہ رہنا ہے، اس جان اور سر سے جینا میری توہین ہے، تلوار جانوں کو عیبوں سے پاک کر دیتی ہے، کیونکہ تلوار گناہوں کو مٹانے والی واقع ہوئی ہے، جب جسم کا غبار ختم ہوا میرا چاند چمکا، میری جان کے چاند نے صاف فضا پالی، اس معشوق کے عشق کے نقارے پر عرصۂ دراز سے بے شک میری موت میری زندگی ہے، صدا لگا رہا ہوں، میری جان نے مرغابی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، وہ بلا کے طوفان سے کب فریاد کرتی ہے، بطخ و کشتی کے ٹوٹنے کا کیا غم ہے، بطخ کو کشتی کے ٹوٹنے کا کیا غم ہے، پانی پر اس کی کشتی پاؤں ہی ہوتا ہے، اس دعوے سے میری جان اور جسم زندہ ہے، میں اس دعوے سے کیسے چپ رہوں، میں خواب دیکھتا ہوں لیکن خواب نہیں ہے، میں مدعی ہوں لیکن جھوٹا نہیں ہوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے بڑے بھائی نے دونوں چھوٹے بھائیوں سے کہا اب میں صبر کی وجہ سے جاں بلب ہوں، اب مجھے موت کی کوئی پرواہ نہیں،
موت آتش فراق سے بہتر ہے، اب صبر میری طاقت سے باہر ہے، فراق کی حالت میں زندہ رہنا نفاق ہے جو مناسب نہیں ہے، فراق مجھے ہر وقت قتل کرتا ہے، اب میرا سر قلم کر دو تاکہ فنا کے بعد بقا حاصل ہو جائے، میں مانوی زندگی حاصل کرنا چاہتا ہوں، ظاہری زندگی میرے لیے ذلت ہے، شہید گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے، جسمانی علائق سے جدا ہو کر روح اور منور ہو جاتی ہے، میں طویل عرصے سے یہ صدا دے رہا ہوں کہ میری موت میری زندگی ہے، مرغابی پانی کے طوفان سے نہیں ڈرتی، میں بھی قتل سے خائف نہیں ہوں، بطخ کا پاؤں خود کشتی ہے، وہ کشتی کے ٹوٹنے سے نہیں ڈرتی ہے، جبکہ عشق سے میری زندگی ہے، تو اس عشق کے دعوے سے میں کیسے خاموشی اختیار کروں، یہ میری استغراقی کیفیت ہے، عوام اس کو نیند سمجھتے ہیں لیکن وہ نیند نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر تو 100 بار میری گردن کاٹے، میں شمع کی طرح ہوں، میں روشنی بڑھاؤں گا، اگر کھلیان کو آگے اور پیچھے سے آگ پکڑ لے، رات کے مسافروں کے لیے اس چاند کا کھلیان کافی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو پوشیدہ اور مخفی کر دیا تھا، بھائیوں کے ہیلے نے حضرت یعقوب علیہ السلام نبی سے، انہوں نے اس کو ایک ہیلا سازی سے پوشیدہ کر دیا تھا، بالآخر لباس نے چغل خوری کی، ان دونوں نے اس کو قصہ میں نصیحت کی کہ اپنے آپ کو خطروں سے بے خبر نہ بنا، ہاں ہمارے زخموں پر نمک نہ چھڑک، جلدی اور شک سے یہ زہر نہ کھا، کسی باخبر شیخ کی تدبیر کے بغیر، جب تیرے پاس بینا دل نہیں ہے کیوں چلتا ہے، اس پرند پر افسوس ہے جو بغیر پر نکلے، بلندی پر پرواز کرے اور خطرے میں پڑ جائے۔ آدمی کے لیے عقل بالوں پر ہوتی ہے، اگر عقل نہ رکھے تو رہبر کی عقل، یا کامیاب کا جویاں بن، یا صاحب نظر کا جستجو کرنے والا بن، بغیر کنجی کے اس دروازے کو کھٹکھٹانا خواہش نفسانی سے ہوگا، نہ کہ درست طریقے پر، ایک جہاں کو خواہش نفسانی کی وجہ سے جال میں دیکھ لے، اور دوا کے ہم رنگ زخموں کی وجہ سے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، عشق میں سر کا کٹنا ایسا ہی ہے جیسے شمع کا گل جھاڑا جس سے اس کی روشنی اور بڑھ جاتی ہے، آتش عشق اگر جسم کے خرمن کو فنا کر دے تو کوئی پرواہ نہیں، خرمن جسم کے بغیر خرمن محبوب اس کے لیے کافی ہے۔ عشق لامحالہ کامیابی کا سبب بنتا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے عشق نے ان کو کامیاب کر دیا، بھائیوں نے اگرچہ ان کا جسم ان سے مخفی کر دیا تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص نے غمازی کر دی اور حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ زندہ ہیں۔ اسی طرح اگرچہ میری محبوبہ پوشیدہ ہے لیکن کامیابی ضرور ہوگی۔ دونوں بھائیوں نے بڑے بھائی سے کہا کہ اپنے آپ کو خطروں سے بے خبر نہ بنا، ایک تو ہم بھی عشق میں مبتلا ہیں، اب تیری جدائی مزید ہوگی، یہ خطرناک بات ہے، جلدی اور اس خیال سے کہ شاید خطرناک نہ ہو، یہ خطرہ مول نہ لے، خطرناک راستہ تجربے کار کی تدبیر سے طے کیا جا سکتا ہے، جس پرند کے پر نہ اگے ہوں اگر وہ بلند پروازی اختیار کرے گا خطرے میں پڑ جائے گا۔ انسان کے بالوں پر انسان کی عقل ہے، اگر اس کی عقل کامل نہ ہو تو کسی رہبر کی عقل کو رہنما بنا لے، یا انسان خود مکمل ہو ورنہ کسی مکمل کی تلاش کرے، خود صاحب نظر ہو درد ورنہ کسی صاحب نظر کو تلاش کر لے، عقل و نظر کے بغیر اس راہ سلوک کا دروازہ کھٹکھٹانا دین نہ ہوگا بلکہ نفسانی خواہش ہوگی، خواہش نفس اور دوا کے ہم رنگ زخموں کی وجہ سے ایک عالم جال میں پھنسا ہوا ہے۔
اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ سانپ موت کی طرح سینے پر کھڑا ہے، شکار کے لیے منہ میں پتا لیے ہوئے، وہ گھاسوں میں گھاس کی طرح کھڑا ہے۔ پرند سمجھتا ہے کہ وہ گھاس کی شاخ ہے، جب وہ کھانے کے لیے پتے پر بیٹھتا ہے موت کے سانپ کے منہ میں گر جاتا ہے۔ مگر مچھ نے اپنا منہ کھولا ہے، اس کے دانتوں کے چاروں طرف لمبے لمبے کیڑے ہیں، بغیر خوراک کی وجہ سے جو اس کے دانتوں میں رہ گئی ہے، بقیہ خوراک کی وجہ سے جو اس کے دانتوں میں رہ گئی ہے، کیڑے پیدا ہو گئے اور اس نے دانتوں پر بٹھا لیے۔ پرند کیڑوں اور روزی کو دیکھتے ہیں، اس تابوت کو چراگاہ سمجھتے ہیں۔ جب پرندوں سے منہ بھر گیا اس نے اچانک ان کو اندر کھینچ لیا اور منہ بند کر لیا۔ یہ دنیا جو چبینے اور روٹی سے پر ہے اس مگر مچھ کے کھلے ہوئے منہ کی طرح سمجھ۔ اے روزی تراشنے والے، کیڑوں اور لقمہ کے لیے زمانے کے مگر مچھ کے مکر سے مطمئن نہ ہو۔ لومڑی مٹی کے نیچے پھیل کر پڑ جاتی ہے، اس کی مٹی پر مکر بھرے دانے ہوتے ہیں تاکہ غافل کوا اس کی جانب آئے، وہ مکار مکر سے اس کا پاؤں پکڑ لے۔ جب حیوان میں لاکھوں مکر ہیں، انسان کا مکر کیسا ہوگا جبکہ وہ سردار ہے۔ زین العابدین کی طرح ہاتھ میں قرآن ہے، آستین میں زہر میں بجھا ہوا خنجر ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ نفس کی مکاریوں کی ایک مثال تو یہ ہے کہ وہ سانپ ہے جو سینے پر موت کی طرح منہ پر کوئی پتا دبائے کھڑا ہو۔ وہ سانپ گھاس میں گھاس کی شاخ کی طرح کھڑا ہے۔ پرند یہ سمجھ کر کہ وہ بھی کوئی شاخ ہے پتے پر کھانے کے لیے بیٹھتا ہے اور موت کے منہ میں آگ گرتا ہے۔ یا یہ مثال سمجھو کہ ایک مگرمچھ منہ کھولے ہوئے ہو اور اس کے دانتوں پر لمبے لمبے کیڑے ہوں۔ وہ کیڑے اس گوشت سے پیدا ہو گئے ہیں جو اس نے کسی چیز کا پہلے کھایا تھا۔ پرند ان کیڑوں کو اپنی خوراک سمجھ کر ان پر آگ گرتے ہیں اور مگرمچھ اپنا منہ بند کر لیتا ہے۔ اس مگرمچھ کا منہ جب پرندوں سے بھر جاتا ہے تو وہ فوراً اپنا منہ بند کر لیتا ہے۔ اس نقل اور نان سے بھری ہوئی دنیا کو اسی طرح کا مگرمچھ سمجھ۔ لومڑی بھی مٹی میں اپنے آپ کو چھپا کر شکار کھیلتی ہے۔ لومڑی اپنے آپ کو مٹی میں چھپا لیتی ہے تاکہ کوئی کوا دھوکے سے وہاں آ جائے اور وہ مکار اس کا پاؤں پکڑ لے۔ جب حیوان میں اس طرح کے لاکھوں مکر ہیں تو انسان کے مکروں کا خود اندازہ لگا لو۔ انسان کا مکر یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ میں قرآن اور آستین میں زہر میں بجھا ہوا خنجر ہوتا ہے۔ زین العابدین سے مراد یہ ہے یعنی ایسے نیک آدمی کی طرح ہاتھ میں قرآن لیے ہوئے ہے جو تمام عبادت گزاروں کے لیے باعث زینت ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تجھ سے ہنستا ہوا کہتا ہے کہ اے میرے آقا، اور اس کے دل میں جادو اور فن سے بھرا ہوا ایک بابل ہے، وہ قاتل زہر ہے، اس کی صورت شہد اور دودھ ہے۔ خبردار، باخبر پیر کی صحبت کے بغیر نہ چل، خواہش نفسانی کی تمام لذتیں مکر اور دھوکہ ہیں۔ برق کی روشنی کے چاروں طرف جلن اور تاریکی ہے، ناقص نور اور جھوٹ اور مجاز کی چمک ہے، اس کے چاروں طرف اندھیریاں ہیں اور تیرا راستہ لمبا ہے۔ تو اس کی روشنی میں نہ خط پڑھ سکتا ہے نہ منزل تک گھوڑا چلا سکتا ہے، لیکن اس جرم میں کہ تو چمک کا مرہون منت ہے۔ مشرق کے نور تجھ سے روگدانی کرتے ہیں، وہ سورج تیرے دل پر غصہ کرتا ہے جب تو عطاروں سے روشنی اور چمک ڈھونڈتا ہے۔ تجھے برق کا مکر بغیر رہنما کے لیے جا رہا ہے تاکہ میدان میں رات کو ایک ایک میل کر لے۔ تو کبھی پہاڑ پر کبھی نہر پر گرتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر گرتا ہے۔ اے راستے کے جویاں، تو خود رہنما کو نہیں دیکھتا، اور اگر دیکھتا ہے تو اسے منہ پھیر لیتا ہے کہ میں نے سفر پر 60 میل سفر کر لیا،
کہ میں نے اس راستے پر 60 میل سفر کر لیا۔ وہ رہنما مجھے بھٹکا ہوا کہتا ہے، اگر میں اس عجیب بات پر کان دھروں، اس کے معاملے کو بھی اثر نو شروع کرنا چاہیے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ زبانی تو مجھے اپنا مولا اور آقا کہہ رہا ہے، لیکن دل میں تیری عداوت بھری ہوئی ہے۔ بابل کا جادو مشہور ہے، حقیقتاً قاتل زہر ہے، بظاہر شہد اور دودھ نظر آتا ہے۔ جب نفس کے یہ دھوکے بازی ہے تو سلوک بغیر پیر کے اختیار نہ کر۔ نفس کی ساری لذتیں مکر اور دھوکہ ہیں، اور اس کی مثال بجلی کی کوند ہے، اس میں چمک ہوتی ہے اور اس کے ادھر ادھر سوزش اور اندھیرا ہوتا ہے۔ نہ بجلی میں مختصر سی روشنی ہوتی ہے، وہ بھی غلط اور مجازی، اور اس کے چاروں طرف اندھیرا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے تیرا راستہ دراز ہو جاتا ہے۔ بجلی کی اس کوند میں نہ تو خط پڑھ سکتا ہے، نہ گھوڑے کو منزل تک لے جا سکتا ہے۔ چونکہ تو نفس کے دھوکے میں مبتلا ہے اور ناپائیدار برق سے روشنی حاصل کرنا چاہتا ہے، اس جرم میں تجھ سے کاملین اعراض کرنے لگتے ہیں۔ وہ بجلی کی چمک تجھے تاریک جنگل میں پہنچا رہی ہے۔ تیری رفتار بھی یہ ہوتی ہے کہ کبھی پہاڑ پر چڑھتا ہے، کبھی نہر میں، اور ادھر ادھر گرتا ہے۔ تو خود رہبر کامل کو نہیں دیکھتا ہے، اور اگر وہ کامل از راہ کرم تجھ پر نظر کر کے تجھے نصیحت کرتا ہے تو اسے روگدانی کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میں نے کافی سفر کر لیا، لیکن یہ کامل مجھے راہ سے بھٹکا ہوا سمجھتا ہے۔ اگر میں اس کی بات پر عمل کروں تو پھر اثر نو سفر شروع کرنا ہوگا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ میں نے اس راستے میں اپنی عمر گروی کر دی، اے صاحب جا جو بھی ہو سو ہو۔ تو نے راستے پر گردش کی، لیکن برق جیسے گمان میں، اس کا 10واں حصہ سورج جیسی وحی کے اتباع میں۔ تو نے گمان حق کے مقابلے میں یہ کام نہیں آتا پڑھا ہے، ظن لا یغنی من الحق۔ تو ایسی ہی بجلی کی وجہ سے سورج سے رہ گیا ہے۔ خبردار اے سرگشتہ، ہماری کشتی میں آ جا، یا تو اس کشتی کو اس کشتی سے باندھ لے۔ وہ کہتا ہے میں دھوم دھام کیسے چھوڑ دوں، میں تیرے طفیل میں اندھیروں کی طرح کیسے چلوں۔ اندھا رہبر کے ساتھ یقیناً تنہا سے اچھا ہے، کیونکہ اس سے ایک ذلت ہے اور اس سے 100 ذلتیں ہیں۔ تو مچھر سے اژدہوں کی طرح بھاگتا ہے، تو نمی سے دریاؤں میں بھاگتا ہے، تو باپ کی سختیوں سے بھاگتا ہے، شور و شر والے اغلام بازوں کے درمیان۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح اس گاؤں سے بھاگتا ہے، حتیٰ کہ نرتع نلعب، یعنی کہ ہم چریں اور کھیلیں کی وجہ سے کنویں میں گرتا ہے۔ تو اس تفریح کی وجہ سے ان کی طرح کنویں میں گر پڑے گا، لیکن تیرے لیے دوست کی وہ مہربانی کہاں ہے؟ اگر وہ باپ کی اجازت سے نہ ہوتا تو قیامت تک کنویں سے سر نہ نکالتے۔ ان باپ نے ان کے دل کی خاطر اجازت دے دی، فرما دیا جب تیری یہ خواہش ہے خدا بہتر کرے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اس کامل سے کہہ دیتا ہے کہ میں نے کافی عمر خرچ کر ڈالی، جو کچھ ہونا ہے وہ ہو جائے گا، آپ مجھ سے کچھ نہ کہیں۔ کامل اس سے کہتا ہے کہ یہ تیرا محض خیال ہے کہ تو نے راستہ طے کر لیا ہے، تو وحی کی روشنی میں تھوڑا سا سفر کر لے، منزل تک پہنچ جائے گا۔ تو نے محض اپنے گمان سے راستہ طے کیا ہے، اور حق کے معاملے میں گمان کچھ مفید نہیں ہوتا ہے، اور اسی گمان کی وجہ سے تو سورج سے محروم ہے۔ اب بھی وقت ہے کہ تو ہماری بات پر عمل کر لے، یا اپنی بات میں ہم سے مشورہ کر لیا کر۔
وہ اس کامل سے کہتا ہے کہ اب میں خود مستقل پیر ہوں، میں اندھا دھند کسی کا طفیلی بننا نہیں چاہتا۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اندھا بن کر کسی کے ساتھ سفر کرنا تنہا سفر کرنے سے بہرحال بہتر ہے۔ رہبر کے ساتھ اندھا دھند چلنے میں تو صرف اتباع کی ذلت ہے، اور تنہا چلنے میں دنیا و آخرت کی سینکڑوں ذلتیں ہیں۔ اس ایک ذلت سے بچ کر تنہا چلنا ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی مچھر سے ڈر کر اژدہے کے منہ میں، یا نمی سے بھاگ کر دریاؤں میں پناہ لے۔ کامل مربی سے بھاگنے والے کی مثال اس لڑکے کی سی ہے جو باپ کی تنبیہ سے بھاگ کر اوباشوں میں جا پھنسے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام سے کھیل کود کے شوق میں دور ہوئے اور نتیجے میں کنویں میں گرے۔ تو بھی کنویں میں گرے گا، لیکن فرق یہ ہے کہ ان کی تو خدا کی مہربانی نے دستگیری کر لی، تیرے لیے وہ عنایت کہاں ہے؟ اور پھر فرق یہ ہے کہ ان کے مربی سے دوری خود مربی کی اجازت سے تھی، ورنہ ان کی بھی دستگیری نہ ہوتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ مصیبت حضرت یعقوب علیہ السلام کی رائے کی بدولت نہیں آئی، بلکہ رائے خود حضرت یوسف علیہ السلام کی تھی۔ انہوں نے ان کا دل رکھنے کے لیے اجازت دی تھی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جو اندھا کسی مسیح سے سرکشی کرے وہ یہود کی طرح ہدایت سے دور ہو جائے گا، اگرچہ وہ اندھا تھا لیکن روشنی کو قبول کرنے والا تھا۔ وہ اس اعراض سے اندھا اور کالا ہو گیا۔ اس سے عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مجھے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لے، اے اندھے، اندھے پن کا سرما میرے پاس ہے، اگر تو اندھا ہے مجھ سے روشنی پا لے گا، جان کے یوسف علیہ السلام کی قمیص سے جا ملے گا۔ وہ کاروبار جو تجھے شکست کے بعد ملے اس میں نصیبہ وری اور سیدھا راستہ ہے۔ وہ کاروبار جس کے ہاتھ پاؤں نہ ہوں چھوڑ دے، اے بیکار احمق مست۔ وہ کاروبار جس کا سر اور پیر نہ ہو چھوڑ دے، خبردار، اے بوڑھے گدھے، پیر بنا لے۔ خدا کرے پیر کے علاوہ استاد اور سپہ سالار نہ ہو، زمانے کا بوڑھا نہیں لیکن ہدایت کا پیر۔ فوراً ہی جب رہنما پیر کے ماتحت ہوا، اس تاریکی کے پجاری نے روشنی دیکھ لی۔ شرط سپرد کر دینا ہے، نہ کہ لمبا کام۔ گمراہی میں بھاگ دوڑ مفید نہیں ہے۔ اس کے بعد میں آسمان کا راستہ تلاش نہ کروں گا، پیر کو تلاش کروں گا، پیر کو تلاش کروں گا، پیر کو۔ آسمان کی سیڑھی پیر ہے، تیرا کس سے چلتا ہے؟ تیر کس سے چلتا ہے؟ کمان سے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے جو ناقص مربی سے سرکشی کرے گا اس کا حال یہود کا سا ہوگا جنہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام سے سرکشی کی۔ اس ناقص میں صلاحیت تھی، مربی سے اعراض کرنے کی وجہ سے وہ بھی اس نے برباد کر دی۔ مربی اس ناقص سے کہتا ہے کہ میرا اتباع کر لے، اس اندھے پن کا سرما میرے پاس ہے، اگر تو اندھا ہے تو تجھے مجھ سے بینائی حاصل ہو جائے گی، اور تو یوسف علیہ السلام کی قمیص حاصل کر لے گا جس سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی تھی۔ اپنے اس بے ڈھنگے سلوک کو چھوڑ دے، خدا کرے پیر کا اتباع نصیب ہو، اور پیر سے مراد عمر کا بوڑھا نہیں ہے بلکہ راہ سلوک کا پیر مراد ہے۔ جب وہ اتباع کر لے گا فوراً اس کو روشنی نظر آ جائے گی۔ سلوک میں منزل تک پہنچنے کی شرط اپنے آپ کو پیر کے سپرد کر دینا ہے، نہ کہ دوڑ بھاگ۔ بغیر پیر کے یہ دوڑ بھاگ منزل سے دور کر دے گی۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب پیر کی ضرورت ثابت ہو گئی تو خود آسمان پر اڑنے کی کوشش نہ کر، پیر کو تلاش کر لے۔ عروج کا ذریعہ پیر ہے، جس طرح تیر بغیر کمان کے پرواز نہیں کرتا، مرید بھی بغیر شیخ کے پرواز نہیں کرتا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔